ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے نوجوان اور وقت کا ضیاع۔ اس موضوع سے متعلق ہم یہ سنیں گے میرے پیارے بھائیوں کہ نوجوان جوانی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اسلام کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور آج کا نوجوان کس انداز میں اپنے جوانی کو، اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کو قیمتی سمجھنے کی توفیق دے، اپنی اس زندگی کو، جوانی کو، اپنی اس عمر کو اللہ کی عبادت میں، والدین کی خدمت میں، دین کی اطاعت میں اور سماج کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ میرے پیارے بھائیوں، عام طور پر انسان کو جو زندگی ملتی ہے نا، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک بچپن ہوتا ہے، ایک جوانی ہوتی ہے، اور ایک بڑھاپا ہوتا ہے۔ بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے، اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، اور دوسرے نمبر پر جو عمر کا حصہ آتا ہے وہ جوانی، اور تیسرے نمبر پر جو عمر کا حصہ آتا ہے وہ بڑھاپا۔ بچپن اور بڑھاپا، اس کی کوئی زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب جو حصہ ہے، جو سب سے پیارا جو حصہ ہے وہ جوانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں کئی درجے بہتر ہے اور محبوب ہے۔ طاقتور مومن، انسان طاقتور کب ہوتا ہے؟ بچپن میں۔ انسان طاقتور کب ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں۔ نہ بچپن میں نہ بڑھاپے میں۔ بچپن میں بھی کمزور ہوتا ہے اور بڑھاپے میں بھی کمزور ہوتا ہے۔ ان دونوں زندگیوں میں، ان دونوں عمروں میں کمزور ہوتا ہے، بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کب؟ جوانی میں۔ پیارے نبی نے فرمایا المؤمن القوی
خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر ہے اور پیارا ہے اللہ کے نزدیک۔ جو جوانی کی جو عمر ہے، جو جوانی کا جو وقت ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا نا اقبال نے، عقابِ روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابِ روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جب انسان جوانی کی دہلیز پر جب پہنچتا ہے، وہ زمین پر نہیں، وہ آسمان کی طرف نگاہ لگاتا ہے۔ آسمان کی طرف چڑھنا، بلندیوں پر چڑھنا، اونچے اونچے کام کرنا، اس کے جذبات اونچے ہوتے ہیں، اس کے خیالات اونچے ہوتے ہیں، اس کی فکر اونچی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جوانی کی جو عبادت ہے، بڑھاپے کی عبادت سے 70 درجے بہتر۔ اللہ اکبر، جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے 70 درجے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جوانی کی ایک نماز بڑھاپے کے 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ جوان اگر ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، اور بوڑھا بڑھاپے میں 70 نمازیں پڑھتا ہے، تو جوان کی ایک نماز بوڑھے کے 70 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک اور بات ہے میں ابو داؤد کی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی کا 1 درہم صدقہ بڑھاپے میں 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ جوانی میں 1 درہم 1 روپیہ صدقہ، بڑھاپے میں 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اگر مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں تو ایسے میں سمجھاتا ہوں، ایک ترازو ہے، اس ترازو کے ایک پلڑے میں آپ 1 روپیہ رکھو جوان، اور دوسرا پلڑا ہے، دوسرے پلڑے میں بوڑھا 100 روپیہ رکھے، تو جوان کا جو 1 روپیہ کا جو پلڑا ہے نا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس جوانی کی قدر کرو، اس جوانی کو عظمت جانو۔ اللہ کے نبی کی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ای الصدقۃ افضل، اے اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک کون سا صدقہ سب سے عظیم ہے ثواب کے اعتبار سے؟ ایسا صدقہ بتائیے جس کو کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دے، اس کے نزدیک عظمت والا بن جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل ولا تمهل ولا تمهل۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک تم اپنے صدقے کو عظمت والا بنانا چاہتے ہو تو جوانی میں صدقہ کرو۔ صدقہ کب کرو؟ کہا کہ وہ انت صحیح، تم تندرست ہو، تم ہٹی کٹھی ہو، تم جوان ہو، شحیح، تم حریص ہو۔ حریص، میں کماؤں گا تو اور میرے پاس پیسے آ جائیں گے، میں جماؤں گا تو میرے پاس اور روپیہ آ جائے گا۔ شحیح، کمانے کے حریص ہو۔ تأمل الفقر، تأمل الغنا، مالداری کی امید رکھتے ہو۔ وتخشى الفقر، اگر میں خرچ کروں گا نا، میرے پاس مال ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، مجھے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، پیسے میرے پاس نہیں رہیں گے۔ تو یہ ساری کیفیتیں انسان کے اندر کب ہوتی ہیں؟ یہ ساری کیفیتیں انسان کے اندر کہتے ہیں کہ جوانی میں رہتے ہیں۔ پھر کہا آگے چل کر کے ولا تمہل، تم بڑھاپے کا انتظار مت کرو، بڑھاپے کا انتظار مت کرو کہ بوڑھا ہونے کے بعد جب موت قریب آ جائے گی اس وقت میں مسجدوں کو دے دوں گا، مدرسوں کو دے دوں گا، اپنے آخرت کا توشہ تیار کر لوں گا۔ نہیں، ولا تمہل، تم انتظار مت کرو بڑھاپے کا۔ جوانی تم کو ملی ہے تو اس جوانی کی عمر کو تم غنیمت سمجھ کر کے خوب صدقہ کرو، خوب اللہ کی عبادت کرو۔ میرے نوجوانوں، میرے پیارے بھائیوں، تمہاری یہ جوانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ تمہاری یہ جوانی، یہ تمہاری اپنی نہیں، یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک امانت۔ اور اس جوانی کے بارے میں
اس جوانی کی عمر کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا, ایک ایک منٹ کا حساب لیا جائے گا. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ مسلم کی روایت ہے, لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کا ایک بھی قدم میدان محشر میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ پائے گا. ایک بھی قدم میدان محشر میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ پائے گا جب تک کہ اس انسان سے 5 سوالات نہ کیے جائیں اور صحیح ان 5 سوالات کا جواب نہ دیں. کھڑے رہو, کھڑے رہو, فین کے نیچے نہیں, چھت کے نیچے نہیں, اے سی ہوگی نہیں, کوئی درخت ہوگا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, عقبہ بن عامر کہتے ہیں, سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا. کھانا پکنے کے لیے رکھ دیا جائے, چند منٹوں میں پک کر تیار ہو جائے گا, اور ہر انسان اس دھوپ کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنوں تک, کوئی پنڈلی تک, کوئی رانوں تک, کوئی کمر تک, کوئی چھاتی تک, کوئی گردن تک, کوئی پورا کا پورا انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ہر انسان کو سائے کی تلاش ہوگی. لا الہ الا اللہ. کھڑے رہو ایسے وقت میں اور 5 سوالات کا جواب دو. 5 سوالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر, یہ 5 سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں اور مجھے اور آپ کو ان 5 سوالات کا جواب تیار کرنا ہے. اللہ نے میدان محشر کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. اب اپنے آپ کو چیک کرو, اور ہم اور آپ کیا جواب دیں گے میدان محشر میں اگر یہ 5 سوالات مجھ سے اور آپ سے کیے جائیں. کیا کہ عن عمرہ فیما افنا. سب سے پہلا جو سوال ہوگا کہ تجھے جو عمر دی گئی تھی نا, تو نے کہاں خرچ کی؟ اپنی عمر کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ اپنی عمر کا تو حساب پیش کر, اس کے بعد آگے بڑھ. اور دوسرا امپورٹنٹ سوال ہوگا کیا؟ جوانی کی عمر کے بارے میں. وعن شبابہ فیما ابلا. تجھے جو جوانی دی گئی تھی نا, تو نے اپنی جوانی میں کیا گل چھرے اڑائے, کہاں خرچ کیا, کیسے خرچ کیا, کس کام میں خرچ کیا؟ گناہوں میں, نیکیوں میں, اللہ کی اطاعت میں, سماج کے کاموں میں, عشق و محبت میں. پہلے اپنی جوانی کا حساب پیش کر, اس کے بعد آگے بڑھ. سوال یہ ہے, پہلا سوال عمر کے بارے میں. عمر میں بچپن بھی آ جاتا ہے, عمر میں جوانی بھی آ جاتی ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں سوال کیوں؟ بچپن کے بارے میں نہیں, بڑھاپے کے بارے میں نہیں, جوانی کے بارے میں سوال کیوں؟ اس لیے کہ یہ جوانی کا وقت, یہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے نا, یہ زندگی کا مسکا ہوتا ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے. اس لیے اس جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا. اور تیسرا سوال جو ہوگا میرے بھائیوں, کہ کہا کہ وعن علم فیما فعل, یعنی علم کے بارے میں تم نے جو سنا تھا خطبات میں, دروس میں, جلسے جلوس میں, اپنے علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا, کہاں تک عمل کیا؟ یہ تیسرا سوال ہوگا. اور چوتھا سوال, لا الہ الا اللہ, وعن مالہ من این اکتسبا. تو نے جو مال کمایا تھا نا, کیسے کمایا تھا, کیسے کمایا تھا؟ تیرا بزنس کیا تھا؟ حلال طریقے سے, حرام طریقے سے؟ حساب پیش کر, اس کے بعد آگے بڑھ. اور آخر جو سوال ہوگا کہ تو نے جو مال کمایا تھا کہاں خرچ کیا, حرام میں کتنا خرچ کیا, حلال میں کتنا خرچ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ 5 سوالات ہوں گے. ان میں سے جو اہم سوال ہوگا وہ جوانی کے بارے میں. میرے نوجوانوں, میرے ساتھیوں, اپنی جوانی کو قیمتی جانو, اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گٹھاؤ, مخلوق کی اطاعت میں گزارو, اور دیکھو اس جوانی کو غنیمت سمجھو. لا الہ الا اللہ. جوانی جب گزر جاتی ہے نا, وہ دوبارہ نہیں آتی. جوانی جب چلے جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی. لا الہ الا اللہ. اس لیے اس کو غنیمت سمجھ کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزیں گزرنے سے پہلے ان کو غنیمت جانو, ان کی قدر کرو, اس سے فائدہ اٹھاؤ. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے معلوم؟ عن شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنی بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی میں خود عبادتیں کرو, خوب سجدے کرو. کیوں؟
ہم نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے جب وہ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ پاتے ہیں نا وہ سجدے نہیں کر پاتے جو جوان کرتا ہے. کئی ساتھی اللہ اکبر جو جلدی بوڑھے ہو گئے ہمارے, کئی بزرگ کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا, کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا جو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں آتا ہے. کرسی پر بیٹھ کر کے جھک کر سجدہ کرنے سے وہ مزہ نہیں آتا جو زمین پر سجدہ کرنے سے آتا. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے پہلے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو اور زمین پر سجدہ کرو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, وہ نوجوان بڑے خوش نصیب ہیں, وہ نوجوان بڑے خوش نصیب ہیں. کون؟ جو اپنی جوانی کو نمازوں میں گزارتے ہیں, روزوں میں گزارتے ہیں, صدقہ و خیرات میں گزارتے ہیں, قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں, سماج کی خدمت میں گزارتے ہیں. ایسے نوجوان خوش نصیب کیوں؟ اس لیے کہ ایسے نوجوانوں کو کل قیامت کے دن اللہ اپنا VIP بنائے گا, اپنا خاص مہمان بنائے گا, اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا ایسے نوجوانوں کو. ہم نے سنا ہے نا, مسلم کی روایت ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی, 7 قسم کے خوش نصیب انسان وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. کتنے؟ 7 قسم کے خوش نصیب انسان وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ان 7 خوش نصیب انسانوں میں سے 3 کا تعلق نوجوانوں سے, 7 خوش نصیب انسانوں میں سے 3 کا تعلق نوجوانوں سے ہے. دیکھیے, الشاب الذی نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کٹایا. دیکھیے, بوڑھا نہیں, بوڑھا تو اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیتا. کیوں؟ اب گناہ کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں رہتی. بوڑھے کے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی, اس لیے وہ اللہ کی عبادت میں گزارے گا بڑھاپے کو. لیکن خوش نصیب وہ ہے, خوش نصیب وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کو, اللہ اکبر, اپنے گناہوں کے جذبات کو مار کر کے, اپنے خواہشات کی قربانی کو دے کر کے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کٹایا تھا. ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. نمبر 1. نمبر 2, والرجل الذی, وہ نوجوان قلبہ معلق بالمسجد, جس کا دل مسجد سے لٹکا ہے. وہ بوڑھا نہیں, بوڑھے کا دل تو مسجد سے لٹکا ہوتا ہے. کوئی کاروبار نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی دھندا نہیں, کھائے گا مسجد میں آ کر سو جائے گا, کھائے گا مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرے گا. نہیں, یہ عبادت بھی, اس کی عبادت بھی قبول ہے, مقبول ہے, محبوب ہے, لیکن اللہ کے نزدیک اس نوجوان کی عبادت مقبول ہے, بہت پیاری ہے, جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کٹاتا ہے. وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے لٹکا ہے. کیا مطلب مسجد سے لٹکانے کا؟ جمعہ کی نماز ہو گئی, گیا اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے, اس کا جسم کاروبار میں ہے لیکن اس کا ذہن مسجد میں. کب عصر کی اذان ہوگی اور کب میں چلا جاؤں. عصر کی نماز پڑھ لیا, پورا ذہن مسجد کی طرف. مغرب کی نماز پڑھ لیا, کب اذان ہوگی اور کب میں مسجد کی طرف چلوں. کوئی کام نہیں, کوئی دھندا نہیں, بیکار ادھر ادھر گپے مارنے سے بہتر یہ ہے, دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے سے بہتر یہ ہے, وہ سوچتا ہے چلو مسجد جائیں گے, وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, کچھ نمازیں پڑھیں گے, کچھ یاد کریں گے. تو ایسا نوجوان جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوتا ہے, ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. نمبر 2. نمبر 3, اللہ اکبر, اس میں میرا اور آپ کا امتحان ہے. لا الہ الا اللہ. کہا کہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ نوجوان, سنیے غور سے, وہ نوجوان جس کو کوئی حسین و جمیل اور اونچے خاندان کی خوبصورت لڑکی نے زنا کی دعوت دی تھی, آؤ میری خواہش پوری کرو, میرے جسم سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن لا الہ الا اللہ, اس نے اللہ سے ڈر کر کہا تھا, فقال انی اخاف اللہ, نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس جملے میں نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے.
میرے پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہا کہ زنا اور بدکاری کے دروازوں کو تلاش کرنے کی بات تو اور رہی، زنا اور بدکاری کے دروازوں کو تلاش کرنے کی بات تو اور رہی، زنا اور بدکاری کا موقع ملتا ہے تو کہہ دے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کچھ منٹوں کے مزے کے واسطے میں اپنی عاقبت کو، آخرت کو برباد کرنا نہیں چاہتا، وہاں کی رسوائی میں نہیں مول لینا چاہتا. یہ کہہ کر وہ اللہ سے ڈر کر وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو اور جوانی کی اہمیت کو سمجھو، جوانی کے وقت کی قدر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کی قسم کھا کر کے بار بار وقت کی اہمیت کو بتا دیا. بہت سارے موقعوں پر وقت کی قسم کھایا. کیوں؟ مجھے اور آپ کو وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے، وقت کی عظمت کو بتانے کے لیے. کبھی تو کہا کہ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، اور کبھی تو کہا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے چاشت کے وقت کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ طلوع ہو جائے، اور کبھی تو کہا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور کبھی تو کہا والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. اللہ نے قسم کھائی. کیوں؟ مجھے اور آپ کو وقت کی اہمیت بتانے کے لیے. میرے بھائیوں، وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ سمجھیں کہ جتنے بھی جو عبادات ہیں نا، اسلام کی جتنے بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کو وقت سے جوڑ دیا ہے، وقت سے جوڑ دیا ہے. میں اور آپ منمانی نہیں کر سکتے عبادات میں. میری اور آپ کی عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہم عبادت کریں. جب دل میں آیا عبادت کر لیں، نہیں. نمازوں کو وقت سے جوڑ دیا ہے، روزوں کو وقت سے جوڑ دیا ہے، حج کو وقت سے جوڑ دیا ہے، صدقۃ الفطر کو وقت سے جوڑ دیا ہے، عید کو وقت سے جوڑ دیا ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر صرف فرض نہیں ہے، وقت مقررہ پر پڑھنا فرض ہے. فجر کی نماز اسی وقت پڑھنا. اگر کوئی بندہ فجر کی نماز 8 بجے پڑھتا ہے قبول نہیں ہوگی، وہ وقت کا پابند نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز 11 بجے پڑھتا ہے قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے وہ شوال میں رکھتا ہے قبول نہیں ہوگا. اگر کوئی بندہ اس سال حج کرتا، اب حج کرتا، حج کا موسم نہیں ہے، وہ حج کا مہینہ نہیں ہے، حج کا احرام باندھ کر حج جاتا ہے قبول نہیں ہوگا. تو جتنے بھی عبادات ہیں اللہ نے ساری عبادات کو وقت سے جوڑ دیا. عبادت اسی کی قبول ہوگی جو وقت کی پابندی کرے گا. اور دیکھیے یہ دنیا کا جو نظام ہے میرے بھائیوں، دنیا کے نظام کو بھی اللہ نے وقت سے جوڑ دیا ہے. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، کبھی تاخیر نہیں کرتا، اپنے وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے. چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. ستارے اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں اور وقت پر غروب ہوتے ہیں. یہی نہیں، یہ دیکھیے جتنے بھی موسم ہیں اپنے وقت پر آتے ہیں، وقت پر چلے جاتے ہیں. ابھی گرمی کا موسم نہیں ہے، کیوں؟ وقت کا پابند ہے. گرمی کا موسم وقت پر آتا ہے، ٹھنڈی کا موسم وقت پر آتا ہے، بارش کا موسم وقت پر آتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے عبادات کا تعلق وقت سے ہے، دنیا کے نظام کا تعلق وقت سے ہے. لہذا مجھے اور آپ کو بھی وقت کی پابندی کرنی ہے اور وقت کی قدر کرنی ہے اور وقت کا پابند بننا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں. کتنے؟ 2 نعمتیں ایسی ہیں، ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں بہت سارے لوگ ناقدری کرتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے. نمبر 1 الصحہ، جب صحت ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. نمبر 2 الفراغ، فرصت. صحت کی قدر نہیں ہے، الٹے سیدھے چیزیں کھا کر کے صحت کو خراب کر لیتے ہیں، ایسے ویسے کام کر کے صحت کو خراب کر لیتے ہیں. فرصت، جب فرصت ملتی ہے، لا الہ الا اللہ، فرصت کو گندے کاموں میں، برے کاموں میں، برے دوستوں کے ساتھ،
برائی میں، گپ شپ میں فرصت کو برباد کر دیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان بہت سارے ایسے کاموں میں مبتلا ہے اور ایسے کاموں میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، اللہ اکبر، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت گندے گندے کاموں میں، بہت برائیوں میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ مثلا کیا دیکھیے، موبائل، سب سے بڑا فتنہ موبائل۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں بغیر مبالغہ کہہ رہا ہوں میں، 24 گھنٹوں میں ان کا اکثر وقت موبائل میں گزر رہا ہے۔ موبائل میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، ویڈیو گیمز میں، لا الہ الا اللہ۔ کتنے نوجوان، کچھ نوجوان تو ایسے ہیں لا الہ الا اللہ 24 گھنٹے ان کے ہاتھ موبائل رہتا، 24 گھنٹے ان کے ہاتھ موبائل۔ کیا کوئی اچھی چیز دیکھ رہے؟ نہیں، بے حیا، فلم، گانا، میوزک، ٹک ٹاک، فیس بک۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اس جوانی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور کچھ نوجوان ایسے ہیں رات میں 2-2 3-3 بجے تک تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں، موبائل میں بے حیا کی چیزیں دیکھتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے معلوم؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، دیکھو خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں تنہائی میں، جو اپنے موبائل کا تنہائی میں غلط استعمال کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ کے سفید پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے۔ سفید پہاڑوں کے مانند، تہامہ ایک ایریا کا نام ہے، اور وہاں کے جو پہاڑ ہیں نا بہت بڑے ہیں اور بہت سفید ہیں۔ تہامہ کے سفید پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح پھیلا دیں گے، ان کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ دیکھیے، وہ جو نیکیاں لے کر آئیں گے نا، ایک مٹھی 2 مٹھی نہیں، ایک تھیلا 2 تھیلے نہیں، پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، اور وہ بھی بلاک نیکیاں نہیں، وائٹ منی ہوگی۔ لیکن اللہ ان کے نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح پھیلا دیں گے، برباد کر دیں گے، ان کی نیکیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ مشرک ہوں گے؟ وہ مشرک ہوں گے، بدعتی ہوں گے؟ غور سے سنیے، کہا نہیں، وہ مشرک نہیں ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ نمازی ہوں گے، وہ تہجد گزار ہوں گے، لیکن ان کا پاپ یہ ہوگا، لیکن ان کی غلطی یہ ہوگی کہ وہ تنہائی میں حرام کام کرنے والے ہوں گے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازہ بند، اکیلے، بس وہ ہے، اس کا موبائل ہے، وہ ہے، اس کی بے حیائی ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے، فوراً لا الہ الا اللہ بند، وہ ہے، اس کی بے حیائی ہے۔ تنہائی میں وہ حرام کام کرنے والے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ ان کے نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح پھیلا دیں گے۔ میرے نوجوانوں، اللہ سچی توبہ کرو، رب سے سچی توبہ کرو، اپنی اس جوانی کی حفاظت کرو۔ اور آج کا ہمارا نوجوان، اس کا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ بری صحبت میں۔ جتنے نوجوان ہیں 90% ان کے جو دوست ہیں نا، وہ ان کی جوانی کو برباد کرنے والے ہیں، اس کے اخلاق کو بگاڑنے والے ہیں۔ ہمارے نوجوان کا جو وقت ہے وہ برے دوستوں کے ساتھ، بے نمازیوں کے ساتھ، گٹکا کھانے والوں کے ساتھ، لا الہ الا اللہ زناکاروں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، المرء مع الرجل على دین خلیل فلینظر من یخالل۔ لوگوں، دوستی کرنے سے پہلے دیکھو میرا دوست کیسا ہے۔ تمہارا دوست جیسا ہوگا نا، تم بھی ویسے بنو گے۔ صرف یہ نہیں، وہاں بھی اگر ہمارا دوست بے نمازی ہے، ہم بھی وہاں وہ جو جہاں جائیں گے نا، ہم بھی وہیں جائیں گے۔ ہم نے دوستی کی بے نمازیوں کے ساتھ،
وہاں بھی بے نمازی کے ساتھ ہوں گے. ہم نے دوستی کی وقت کو وہ برباد کرنے والے کے ساتھ، ہم بھی وقت کے برباد کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے. ہم نے دوستی کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا اور بدکار کے ساتھ، یہاں دوستی کی وہاں بھی اس کے ساتھ ہوں گے. المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دوستی کرتا تھا، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا. لہذا میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، دیکھو کہ ہمارا دوست کیسا ہے. دوست اچھا ہے اس کے ساتھ رہو، دوست برا ہے تو اس کے ساتھ اپنا وقت برباد مت کرو. کیا کہا ابو الاسود الدولی نے کہا کہ اللہ نے اس دنیا میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں برے دوست سے بدترین مخلوق کسی اور کو نہیں پیدا کیا. برے دوست سے بدترین مخلوق کوئی اور نہیں پیدا. بدترین مخلوق اگر ہے برا دوست، وقت کو برباد کر دینے والا، نمازوں کو چھڑانے والا، ہمارے اخلاق کو بگاڑنے والا، اس دوست سے بدترین مخلوق کوئی اور نہیں ہو سکتا. شیر بھی نہیں، سانپ بھی نہیں، بچھو بھی نہیں. یہ شیر، یہ سانپ، یہ بچھو صرف تمہاری جان لے سکتا ہے، لیکن جو برا دوست ہے وہ ہماری آخرت کو برباد کر دے گا، وہ ہمارے وقت کو برباد کر دے گا. ہم جانتے ہیں نا حضرت نوح، جانتے ہیں دنیا کے پہلے رسول، دنیا کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. باپ نبی ہے، باپ رسول ہے، لیکن اس کے باوجود نوح کی نصیحت اپنے بیٹے کے کام نہیں آئی. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. نوح کا بیٹا اللہ کے عذاب میں برباد ہو گیا، شکار ہو گیا اللہ کے عذاب کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سنگت، اس کی دوستی بروں کے ساتھ تھی. جب کوئی بندہ بروں کے ساتھ رہتا ہے نا، ماں باپ کی نصیحت کام نہیں آتی، بڑے بڑوں کی نصیحت کام نہیں آتی. وہ دوستوں کی بات سنتا ہے لیکن ماں باپ کی بات. آج کتنے نوجوان ایسے ہیں، شکایت آتی ہے ماں باپ کی طرف سے، ہماری ایک نہیں سنتا، ہم کو کیئرلیس کرتا ہے، ہماری اطاعت نہیں کرتا. بس دوستوں بھی اپنا وقت برباد کر رہا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بری دوستی ایسی ہے جو آخرت کو برباد کر دیتی ہے. میرے بھائیوں، وقت ختم ہو رہا ہے. 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے. آج کا نوجوان اپنے وقت کو کس انداز سے گزارنا چاہیے. 2-4 باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا وقت نیک کاموں میں صرف کریں، اپنا وقت اچھے کاموں میں صرف کریں. کیسے؟ نماز میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، اپنے ماں باپ کی خدمت میں، سماج کے کاموں میں. آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن کام نہیں ہے، گھر کا کام کرو نا جا کر کے. ماں کا ہاتھ بٹھاؤ، بہن کا ہاتھ بٹھاؤ. گھر میں کتنے کام ایسے ہیں. یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی. عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ ہمارا ہاتھ بٹاتی تھی. اللہ کے نبی ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، گھر میں پانی بھرتے، خود کے کپڑے خود صاف کر لیتے، خود کے جوتے خود ٹاک لیتے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. آج ہم میں سے کون یہ کام کرتا ہے؟ اگر میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹائم کو برباد کرنے کے بجائے غلط دوستوں کے ساتھ یوٹیوب میں، بے حیائی میں گھر کا کام کرو. یہ سنت سمجھ کر کے کوئی گھر کا کام کرتا ہے؟ یہ عبادت ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز. اور دوسری چیز کہ اپنا کام، اپنا وقت فضول کاموں برباد مت کرو. جیسے ابھی میں نے کہا نا، موبائل میں، ویڈیوز گیم میں، گپ شپ میں، چغلی میں، لہو لب نہیں. اپنا وقت اچھے کاموں میں استعمال کرو. اور تیسری چیز، اپنا وقت برے دوستوں کے ساتھ مت لگاؤ، اچھے دوستوں کے ساتھ. اچھوں کے ساتھ دوستی کرو گے، اچھوں کے ساتھ رہو گے. بروں کے ساتھ دوستی کرو گے، بروں کے ساتھ رہو گے. اور چوتھی چیز، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں تقسیم کرو. آج جو دن بھر کا جو ٹائم ہے نا، صبح سے لے کر شام تک مجھے کیا کرنا ہے؟ اس وقت میں نماز پڑھنا ہے، اس وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یہ کام اسکول کے لیے، یہ کام بزنس کے لیے، اور یہ کام رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، اور یہ کام سماجی ورک کے لیے. اپنے وقت کو اچھے کاموں میں تقسیم کرو. اور خصوصاً میرے بھائیوں، جو فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے نا، فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ غلط کام برباد مت کرو. فجر کے بعد کا جو وقت ہے بہت امپورٹنٹ.
بہت اہم وقت ہے فجر کی نماز کے بعد کا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی. اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا. اے اللہ تو میری امت کے صبحوں میں برکت دے. لیکن اکثر نوجوان کا وقت وہ سونے میں گزرتا ہے. وہ سونے میں کتنے نوجوان ایسے، برا مت مانو، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اکثر مساجد، صرف یہ اکثر مساجد کا حال ہے، اکثر مساجد کا حال ہے. ایک صف دو صف فجر میں کہاں گزر رہا ہے وقت فجر کے؟ بستر میں. میرے بھائیوں سنو، ایک بات بتاؤں گا آپ کو، پرانے مرد، جب تک میں اور آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے اور خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی نہیں کریں گے، رب کی قسم میرے اور آپ کی زندگی برکت نہیں آ سکتی. اور میرے اور آپ کے کاروبار میں مال میں برکت نہیں آ سکتی. کیونکہ رزق کا تعلق، مال کا تعلق، جاب کا تعلق یہ نمازوں سے، اور خصوصاً فجر کی نماز. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیا فهو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں چلا گیا، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، وہ اللہ کی مدد میں چلا گیا. کون؟ جو فجر کی نماز پڑھ لیا وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا. اللہ کہتے ہیں اس کی ہر چیز کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کے کاروبار کی، اس کے بزنس کی، اس کے قرض کی، اس کی پریشانی کی میں لیتا ہوں. اگر اس کو کوئی ستاتا ہے اس کا بدلہ میں لیتا ہوں، اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کا انتقام میں لیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز سے کیا. اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ دن بھر سست رہتا ہے، اس کی دن کی برکت کی ختم ہو جاتی. مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب فجر کی اذان ہوتی ہے شیطان انسان کے گردن میں 3 گھانٹیاں ڈال دیتا ہے. کتنے؟ 3 گھانٹیاں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اس کو پکڑ کر رکھنے کے لیے. انسان کی ناتھی، انسان کا بریک، انسان کا کنٹرول وہ شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اگر انسان صرف اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے 1 گھنٹی آٹومیٹک کھل جاتی، وضو کر لیتا ہے 2 گھنٹیاں کھل گئے، کتنے باقی ہیں؟ 1. نماز پڑھ لیتا ہے 3ری گھنٹی بھی کھل جاتی ہے، آزاد ہو گیا شیطان سے. اللہ اکبر، شیطان سے آزاد ہو گیا اور اللہ کی حفاظت میں چلا گیا. اس لیے کہا من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیا وہ اللہ کے حوالے ہو گیا، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا. اور آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، دیکھیے ہم میں سے اکثر نوجوان نمازوں کی پابندی کو چھوڑ کر کے اپنا وقت بہت سارے الٹے سیدھے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، اسلام کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے وقت کو بزنس میں بھی نہیں لگانا. نماز کے وقت کو نماز ہی میں لگانا، نماز کے وقت کو کاروبار میں بھی نہیں لگانا. یہ نماز کا وقت یہ اللہ کا حق ادا کرنے کا وقت. اگر ہم لوگ نمازوں کو چھوڑ کر کتنا بھی کما لیں، کتنا بھی جما لیں، کاروبار کتنا بھی بڑھا کر لیں، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کاروبار، پیسہ تو آئے گا آپ کے پاس لیکن ان پیسوں میں سکون نہیں رہے گا، ان پیسوں میں برکت نہیں رہے گی. اللہ اکبر. برکت کب ہوگی؟ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ آج صرف 100 روپے کما رہے ہیں، صرف 100 روپے کما رہے ہیں، ان 100 روپے میں برکت بھی رہے گی، سکون بھی رہے گا. اگر آپ نمازوں کو چھوڑ کر کے آج کی کاروبار، آج آپ نے 1 لاکھ کا کاروبار کیا، وہ کاروبار تو پیسہ تو آپ کے پاس آئے گا لیکن ان پیسوں میں برکت نہیں رہے گی، ان پیسوں میں سکون نہیں رہے گا. سکون چاہیے، برکت چاہیے، اپنے وقت کو نمازوں میں لگاؤ. اللہ نے کہا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں سنو، دنیا والے سنو، اگر تم سکون چاہتے ہو، سکون کاروبار میں نہیں ہے، سکون مال اور دولت میں نہیں ہے، سکون محلات میں نہیں ہے، سکون چھاؤں، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں نہیں ہے، موٹے موٹے گدیوں میں سکون نہیں ہے. سکون چاہیے، اللہ کو یاد کر،
اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز. کہا نا، نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. عبد الرحمن بن عوف، ایک بات بتا اپنی باتوں میں ختم کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی. کتنے بڑے صحابی؟ 10 مبشرہ میں 10 وہ صحابہ جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. ان میں سے ایک صحابی مکہ سے جب مدینہ آئے، بہت غریب، بہت غریب، اتنے غریب اللہ کے نبی نے کہا ایک صحابی سے، ان کو اپنے گھر لے کر جاؤ، کھلاؤ پلاؤ، ان کو اپنے گھر لے کر جاؤ، کھلاؤ پلاؤ، ان کو بھائی بنا کر رکھو. ان کا نام تھا غالباً سعد. اپنے گھر لے کر گئے، جا کر بولے دیکھو آج سے تم میرے بھائی ہو، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر تم لے لینا جو پسند ہے، میرے 2 بیویاں ہیں، دیکھو دونوں کو دیکھو، جو پسند آئے میں طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر دینا. میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ جو تم کو پسند آئے میں دے دیتا ہوں. عبد الرحمن بن، جب مل رہا ہے تو لینا نہیں، دل بڑا کرنا. جب مل رہا ہے تو نہیں لینا، دل بڑا کرنا. ہم مل رہا ہے تو چھوڑیں گے نہیں لیا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا دیکھو میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، کچھ پیسے میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ کاروبار کروں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، بازار کتنے مجھے بتا دو، سیدھے جاؤ مڑو بازار آ جائے. تھوڑے سے پیسے لے کر کے عبد الرحمن بن عوف بازار چلے گئے، کاروبار شروع کیے. کیا کاروبار؟ ڈیری ملک، دودھ کا کاروبار، گھی کا کاروبار شروع کیے. پہلے دن تھوڑا فائدہ ہوا، دوسرے دن تو کچھ زیادہ فائدہ ہوا. الحمدللہ الحمدللہ. دھیرے 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 اللہ نے ان کے بزنس میں، ان کے کاروبار میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، چند دنوں میں وہ عرب کے مالدار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا. بہت بڑا کاروبار. اور جب ان کا انتقال ہو گیا، 4 بیویاں تھیں. کتنی؟ 4 بیویاں تھیں. آج کے حساب سے ایک بیوی کو 4 کروڑ روپے ملے. ایک بیوی کو 4 بیویاں، 4 16 کروڑ. اور بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے. بچوں کو کتنا ملا ہوگا؟ کتنا مال چھوڑ کر گئے ہوں گے؟ اتنے مالدار کیسے ہوئے؟ رب نے ان کی زندگی میں اتنی برکت کیسے دی؟ یہی سوال پوچھا ایک ساتھی نے. عبد الرحمن جب تم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، بہت غریب تھے نا، نہ کاروبار، نہ بزنس، نہ کوئی دھندا، اتنے مالدار آپ کیسے ہوئے؟ دیکھیے یہ بات مجھے اور آپ کو یاد کرنی. اگر ہم بھی مالدار بننا چاہتے ہیں، اپنے بزنس میں برکت کو لانا چاہتے ہیں، اپنے مال کو برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے 3 باتیں بتائیں بزنس مینوں کے لیے، تاجروں کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے 3 باتیں بتائیں. سب سے پہلی بات، میرے دوست، انہوں بولتے ہیں دوست سے، میرے دوست دیکھو میں نے اپنی زندگی میں اپنے کاروبار سے متعلق کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا میں نے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات، اور میں نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کیا. مجھ سے اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے بڑھنے دو، وہ اللہ کے پاس جتنا رزق لے کر اس کو مل کر رہے گا. میرے نصیب میں جتنا مجھے مل کر رہے گا، اس کے تقدیر میں جتنا اس کو مل کر رہے گا. وہ میری تقدیر کو چھین نہیں سکتا اور میں اس کی تقدیر کو چھین نہیں سکتا. اس سے حسد کرنا، اس پر جادو کرنا، اس سے جلنا، اس سے گھٹنا نہیں ہو سکا میرے اپنی زندگی میں. میں خوش رہا اس سے. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز دیکھیے امپورٹنٹ، تیسری چیز، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑا، کبھی نماز نہیں چھوڑا. میرا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، بہت بڑا ہوا تھا. مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، خلاص کاروبار بند. میں نے مؤذن کا جواب دینے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کا جواب میں نے دے دیا. اپنی زندگی میں کبھی میں نے نماز نہیں چھوڑا. ہو سکتا ہے کہ انہی 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی میں، میرے کاروبار میں اتنی برکت دیا، اتنی برکت دیا، اگر میں مٹی بھی پکڑ لوں وہ سونا بن جائے گی. میرے بھائیوں، جب تک میں اور آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے زندگی میں سکون نہیں آئے گا.
دیکھو مؤذن کیا بولتا ہے، ہر مؤذن کیا کہتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کیا مطلب؟ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. پہلے وہ نماز کی دعوت دیتا ہے، اس کے بعد وہ کامیابی کی خوشخبری سنا. جب تک تم نماز کو نہیں آؤ گے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی. جو کامیابی ملی ہے وہ جھوٹی کامیابی ہے، جو کامیابی ملی ہے وہ بے برکت کامیابی ہے. یقینی کامیابی، سچی کامیابی، اچھی کامیابی، آخرت کی کامیابی نماز میں. انہی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ لوگوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو، جوانی کو اللہ کی عبادت میں، نمازوں میں، اللہ کے ذکر میں، والدین کی خدمت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہوں سے بچائے. نوجوانوں کی اولاد کو اللہ ہم سب کو نیک بنائے. جو لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أولى أجل وأتم وأعم وأكبر. بھائیو بس ایک بات معلوم نہیں ہے ساتھیوں کو، اس لیے جو ہے میں اطلاع کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے دوست، بہت سارے بزرگ، بہت سارے ساتھی آتے ہیں مسجد میں یوں ہی بڑھ جاتے ہیں، آتے ہیں یوں ہی بڑھ جاتے ہیں. یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. تم میں کا کوئی بھی شخص جب مسجد میں آئے نہ بیٹھے اس وقت تک جب تک کہ وہ مسجد کا حق ادا نہ کرے. کیا مسجد کا حق؟ 2 رکعت. پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد بیٹھے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. خطبہ چل رہا ہے، خطبہ چلنے دو، خطبہ چلنے دو، لیکن تمہارا اور میرا کام 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کے بعد بیٹھنا. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر یوں ہی بیٹھ گئے، یوں ہی بیٹھ گئے. پوری بھری مجلس میں جو نصیحت کر رہے تھے اس کو روک کر کے اللہ کے نبی نے پوچھا، بھائی تم 2 رکعت نماز پڑھے کیا؟ نماز پڑھے؟ پوری بھری مجلس میں. انہوں نے کہا نہیں، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھو. کیوں؟ تاکہ سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے. یہ بہت اہم سنت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے خطبے کے دوران ان کو اٹھایا اور 2 رکعت نماز پڑھایا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے بٹھایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطبہ چل رہا ہے تو چلنے دو، اس کے باوجود ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور بیٹھیں گے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی ہر چھوٹی اور بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.